الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ صحابہ کو بتایا جو ایک غار کے اندر پھنس گئے اور غار کے اندر پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تو اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں دوست آپس میں پریشان ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب یہ چٹان کیسے ہٹے گی، یہ تو اتنی وزنی ہے، یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی ایسی مشینری بھی نہیں ہے، جب چٹان کیسے ہٹے گی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم سب اپنا اپنا کوئی نیک عمل تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس اپنے عمل کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نیک عمل کے واسطہ دینے سے اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو حل فرما دے اور یہ چٹان ہٹ جائے۔ چونکہ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک نیک عمل ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا عمل ہے۔ اس نے بتایا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور شام کو جب گھر میں آتا تھا تو پہلے میں بکریوں کا دودھ دو کر اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنی اولاد اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن اتفاقاً دیر ہو گئی اور میں جب گھر آیا دیکھا کہ ماں باپ سو چکے ہیں اور بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو میں نے حسب معمول دودھ کا پیالہ لیا اور والدین کو پلانے گیا، دیکھا کہ والدین سوئے ہوئے ہیں، تو میں پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ میں نے ان کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا اور میں پیالہ لے کے کھڑا رہا، جب یہ بیدار ہوں گے تو ان کو پلاؤں گا، پھر اپنے بچوں کو دوں گا۔ چنانچہ اسی طرح صبح ہو گئی، صبح والدین بیدار ہوئے، میں نے ان کو دودھ دیا، پھر اس کے بعد بچوں کو دیا، اور تو اس نے یہ عمل کا واسطہ دیا، کہا کہ یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، تو میرے اس عمل کا واسطہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن اب یہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر دوسرے شخص نے واسطہ دیا کہ یا اللہ میرا بھی ایک عمل ہے، وہ اگر تیری رضا کے لیے ہے تو تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ اس چٹان کو اور ہٹا دے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں نے ایک شخص سے مزدوری کروائی اور اس کی مزدوری کے پیسے اس کو نہیں دیے اور وہ شخص ایسے ہی چلا گیا، اور پھر میں نے ان پیسوں سے گائے خریدی اور اس کی نسل اتنی بڑھ گئی کہ ایک ریوڑ کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر کافی عرصے کے بعد وہ شخص ملا، اس نے کہا کہ میری مزدوری رہ گئی تو میری مزدوری دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ گائے کا جو ریوڑ ہے یہ تیری مزدوری ہے۔ وہ شخص حیران ہوا کہ میری مزدوری تو درہم دنائر کی صورت میں ہوگی، یہ اتنا بڑا گائے کا ریوڑ کیسے میری مزدوری ہو سکتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس طرح میں نے آپ کے پیسوں سے، مزدوری کے پیسوں سے گائے خریدی اور اس طرح نسل بڑھی، اب یہ تیری مزدوری ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ یا اللہ میرا یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے ہے تو اس چٹان کو اور ہٹا دے۔ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، پھر بھی یہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر تیسرے آدمی نے اپنے عمل کا واسطہ دیا اور کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی، میں نے اس سے بدکاری کا ارادہ کیا اور اس پر آمادہ بھی ہو گئی، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں خوف زدہ ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ جب میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ تھا، یا اللہ اس کا واسطہ دیتا ہوں اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور یہ لوگ غار سے باہر آئے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیکیاں جو ہیں یہ مشکل وقت میں انسان کے کام آتی ہیں۔ جو نیکی انسان اخلاص کے ساتھ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے، کبھی مشکل وقت انسان پر آ جاتا ہے تو یہ نیکیاں انسان کو بہت کام دیتی ہیں۔
کبھی اتفاقاً انسان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے اور معجزاتی طور پر انسان بچ جاتا ہے، تو انسان اس وقت کہتا ہے کہ تیری نیکی کوئی کام آئی ہے۔ بظاہر تو نہیں لگتا کہ آپ بچ جاتے ہیں، آپ کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو انسان محاورتاً بھی یہ جملہ استعمال کرتا ہے۔ تو مشکل وقت میں انسان جو ہے اس کو نیکیاں بچا لیتی ہیں، انسان کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو اس لیے نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ دنیا کی کرنسی تو پیسے ہیں، روپے ہے، درہم دراہر ہیں۔ آخرت کی کرنسی نیکی ہے، اور جس کے پاس نیکیاں ہوں گی جنت بھی اسی کو ملے گی، اور جتنی نیکیوں کی کرنسی لے کر جائے گا اتنا اس کے درجات بلند ہوں گے، اتنا ہی اس کی جنت بڑی ہوگی اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ تو اس لیے نیکیوں میں انسان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں تو نیکی کا فائدہ ہے ہی، آخرت میں تو نیکی کا بدلہ اور اجر ملے گا۔ تو اس لیے انسان جو نیکیوں کی طرف زیادہ ہے، آپس کے گلے شکوے انسان ختم کرے۔ تاک رات تھی آج، اور ابھی سورج طلوع ہونے تک تاک رات ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں لیلۃ القدر ہو۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس انسان کے دل کے اندر کسی کا بغض اور کینہ ہوتا ہے، اس انسان کی بخشش رمضان المبارک میں بھی اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے انسان جو ہے آج سے تہیہ کر لے۔ ہمارے دلوں میں جو ہے کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہیں۔ دلوں میں صفائی نہیں ہے، آپس میں مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آپس میں دوریاں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو جو ہے کینہ، نفرت اور بغض، ان چیزوں سے اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ جب صاف ہوگا تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی، آپس میں انسان میں قربتیں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، حسد ہو ایک دوسرے سے، اس کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی انسان پکڑا جائے گا۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو 6 سال کا عرصہ یہ مسلمان ہونے کے بعد رہے ہیں، اور 6 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں بھی سنائیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی شامل ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے رضا کا اعلان بھی، اللہ کا پیغام بھی لے کر آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ سعد، آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک تو میری یہ عادت ہے کہ میں کسی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، اور دوسری بات بتائی کہ میں کسی چیز پر کسی سے حسد نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیز دی ہے، کوئی نعمت دی ہے، اس پر میں نے کبھی حسد نہیں کیا۔ جو اللہ نے اس کو دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، اللہ مزید نوازے، میں نے کبھی اس پر حسد نہیں کیا۔ یہ عادت میری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میرے لیے جنت کا اعلان دنیا میں کر دیا ہو، اور دنیا میں اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہو۔ تو اس لیے یہ چیزیں، کینہ، بغض، عداوتیں، ان کو آج ہی سے اپنے دلوں سے مٹا دیں، ختم کر دیں۔ گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں تو ان کو ختم کریں، آپس میں دوستوں سے کوئی گلے شکوے ختم کریں، آپس میں جو ہے رشتہ داروں میں گلے شکوے ہیں تو ان کو ختم کریں۔ یہ رمضان میں یہ سارا کام کر لیں، تاکہ جو کچھ کوئی رہ گئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے، نفرتیں نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں اور ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ تو اس لیے آج ہی سے یہ کوشش کرنی ہے، اور ابھی سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی ناراضگیاں ختم کرنی ہے، آپس کی بدگمانیوں کو ختم کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اور آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کرنے کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔